جہاں جہاں حضور ہیں وہیں وہیں وہ خوش نظر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ پھر مجھے کہنے دیجئے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور ایک شاعر نے تو یوں کہہ دیا تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، اور خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو جتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بہر خیر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جس طرح مرضی زور لگا لیں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و رفعت مقام و مرتبت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس بلندی پر فائز ہو چکے ہیں، اس درجے پر فائز ہو چکے ہیں کہ اب اس درجے سے اس بلندی سے ان کو نیچے کوئی نہیں لا سکتا۔ آج پوری دنیا میں شور و غوغا کیا جاتا ہے مختلف طریقے سے، دشمنان صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے جو امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام مفسرین کرام ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، اس کا مصداق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شان فضیلت و مرتبت کے بعد اب اگر کوئی جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے یا آپ کی طرف گستاخانہ انگلی اٹھاتا ہے تو اپنے ہی ایمان کی فکر کرے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو کوئی اب جنت سے پیچھے لا نہیں سکتا، اور پیغمبر کا جو اعتماد سیدنا صدیق اکبر میں تھا آج اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔